اب دیکھیے کہ جب وراثت کی بات آتی ہے نا، تو سب سے پہلے جب مال کا بات آتی ہے، جو بھی ولی بن جاتا ہے، اس کے بعد جو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ وراثت کی تقسیم پہ کتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں. اور اب یہاں پہ ہم اس صورت میں یہ سیکھیں گے الحمدللہ، کیونکہ دیکھیے وراثت کا قانون جب ہم پڑھیں گے نا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم میڈیکل کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ پھر اس میں اسپیشلائز کرتا ہے، کوئی ہارٹ میں کرتا ہے، کوئی آئیز میں کر لیتا ہے، کوئی فیٹ میں کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے کر لیتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے کہ قرآن کے بھی ڈیفرنٹ اینگل ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے وراثت کے، کیونکہ اس میں جمع تقسیم اتنی ہے کہ اس کو سمجھنا تھوڑا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آج اس صورت میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا تقوی کیا ہے، کہ جب وراثت کا حکم آتا ہے، کیونکہ ہم سب کی زندگیوں میں زندگی اور موت کا تو لگا ہی ہے، کسی کے گھر میں زندگی ہے اور کبھی موت کا بھی وقت آ جاتا ہے، تو اس وقت کیا احکامات ہیں اور کیا ہمیں کرنا ہے اور اللہ کا تقوی کیسے اختیار کرنا ہے. اب دیکھیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ تقوی کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کون متقی ہیں، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم قرآن بھی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر ہدایت اگر ملے گی نا تو وہ متقیوں کو ملے گی. اب سب سے پہلے تو یہی کوشچن آتا ہے کہ پھر ہم متقی کیسے بنیں کہ ہمیں اس قرآن سے ہدایت مل جائے. کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی قرآن سے بعض لوگ فتنے میں آ جاتے ہیں. تو ایسی آخر کیا بات ہے کہ ہم انسان قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ فتنے میں آ جائے یا وہ اس کو نہیں اس طرح سے سمجھ سکتا. تو وہ تقوی ہمارے دل کے اندر کیسے آئے گا؟ آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام کے اینڈ تک ہمارے اندر ایٹ لیسٹ تقوی کا خواہش جاگ جائے کہ یا رب العالمین ہمارے اندر اس لیول کا تقوی آ جائے جو اولیاء کا تقوی ہوتا ہے. الحمدللہ. اچھا، تقوی کا پہلا لیول ہے، اس کے 3 لیول ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے. فرسٹ لیول یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں اس میں وہ اللہ کا تقوی. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لفظ میں اگر یہ کہو کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں سارا وقت دیکھ رہا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ بصیر ہے، جیسے اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر ہو کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس کی سزا بہت بڑی ہوگی، آخرت کا ڈر انسان کے اندر ہو جائے. تو پہلا لیول تو یہ ہے، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، کہ پہلا لیول یہ ہے کہ انسان عبادات میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. وہ نمازیں بھی پوری پڑھے گا، وہ روزے بھی پورے رکھ لے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے دے گا، اس میں بھی ڈرے گا کہ میری زکوٰۃ کی کم نہ ہو جائے، وہ حج وغیرہ میں اور ان چیزوں میں وہ کافی پکا ہو جاتا ہے. لیکن وہ معاملات میں ڈنڈی مار جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاملات نہیں کرتا، لیکن اس میں کمی کر دیتا ہے. اس کو اتنا اس کو 100% اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز سے بچوں اور میں جنت میں کسی طرح سے چلا جاؤں. بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، بس اتنا کام تو کر لیا نا، ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ تو نہیں کر سکتا ہوں نا، انسان کے لیے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ایسے کویسچنز ہوتے ہیں. اب دیکھیں، تینوں درجوں میں آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا. آپ صرف اپنی ذات کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیے کہ میں اس میں سے کون سے لیول پہ آتی ہوں یا آتا ہوں. اب دیکھیے پہلا لیول وہ ہے جو عبادات میں پکے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں ان کی کمی ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا اور وہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، اور آخر کار وہ اپنی سزا بھگت کر دوزخ میں وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ربنا لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. کیونکہ ہم تو اتنی سی آگ ایک ہماری وہ کہتے ہیں نا ایک یہاں پہ بھی لگ جاتی ہے تو اس کی بھی تکلیف 2 دن نہیں جاتی، کہاں دوزخ کی یاد اللہ نہ کرے. اچھا، یہ وہ متقی ہیں جو پہلا درجہ ہے. اب سیکنڈ درجہ کس کا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیکنڈ درجے میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادات میں بھی پکے ہوتے ہیں اور جو معاملات میں بھی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں. رائٹ؟
غور سے سنیے گا کہ کبیرہ گناہوں سے وہ ضرور اجتناب کرتے ہیں، جیسے شراب ہے، جوا ہے، فحاشی کرنا ہے، ایسی محفلیں جہاں پہ ڈانس اور پارٹی اور گانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جانے سے اجتناب کرتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ نہیں جاتے ہیں، ایسی محفلوں میں نہیں جاتے اور خود سے بھی انوالو نہیں ہوتے ہیں، تو یہ وہ سیکنڈ درجہ آتا ہے۔ لیکن وہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، اس میں وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بگ ڈیل نہیں ہے۔ تو اب ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ النساء میں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، دیکھیں یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کے بھی پاس نہیں جاتا، یہ معاملات میں آ جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر کبیرہ گناہ سے باز رہو گے تو صغیرہ میں چھوٹے ایسے ہی معاف کر دوں گا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع بنا دے گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کر جائے گا، اللہ ہی ان کے دلوں میں یہ تقویٰ ڈال دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ اللہ کے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچے۔ اور دوسرا اس کی ڈیٹیل میں پڑھی تھی، ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز سے، ایک جمعہ دوسرے جمعے سے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں جو ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں نا، عبادات تو ان کی مکمل ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اور ابو مسعود فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کھائی میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ہر وقت اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، اتنا وہ گناہوں سے ڈرتا ہے۔ اور اگر جو فاسق ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جو بھی گناہ اس کے زندگی میں آتے ہیں یا نافرمانیاں آتی ہیں تو وہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹا دی ہے۔ تو یہ وہ سیکنڈ لیول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب دیکھیے یہ تیسرا لیول ہے جو اللہ کے اولیاء کا لیول ہوتا ہے۔ دیکھیں اولیاء ہر انسان بن سکتا ہے، صرف ہماری اپنی محنت ہے، ہمارا اپنا اخلاص ہے۔ اور تیسرا لیول وہ ہے جو تقویٰ کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے، جس میں انسان ان چیزوں سے بھی بچتا ہے جو اس کے نفس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، اور وہ اس ڈر سے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، وہ جو مباح چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، ان سے بھی بچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مباح چیزیں کیا ہیں، کہ فار ایگزامپل ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، اب اگر ہم نیوز سن رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ ہم نہیں سن سکتے، لیکن ہم بیٹھے نیوز میں اتنا گم ہو گئے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ تو جو اس تیسرے لیول کا بندہ ہوتا ہے نا، جو تقویٰ کی چوٹی پہ ہوتا ہے، وہ ایسی جگہوں پہ بھی نہیں بیٹھنے سے گھبرا جاتا ہے کہ کہیں اللہ کی یاد سے میں غافل نہ ہو جاؤں۔ ابھی کئی دفعہ آپ دیکھیے ہم ایسی پارٹیز میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، مباح ہیں، اس کا جائز ہے، لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کو منانے والے بندے ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ جا کے کہ 3 گھنٹے، اب پارٹی میں جانا ہے ڈیفینیٹلی پہلے گھر سے تیار ہوتے ہیں، پھر راستے کا سفر دیکھیے 1 گھنٹہ تو اس میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ پارٹی میں جاتے ہیں 2-3 گھنٹے ادھر، پھر 1 گھنٹہ واپس آتے ہیں، پھر تھکے بھی ہوتے ہیں، تو آلموسٹ یہ 4-5 گھنٹے کا ایک آپ سودا کر دیتے ہیں اپنے وقت کا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے اگر غافل وہ چیز کر دیتی ہے تو جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت سے بھی ڈرتے، اس جگہوں پہ جانے سے بھی اپنی اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے نا، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو ان کو تنگ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دشمنی لے لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے اولیاء، یہ وہ اولیاء ہے جو اللہ کو منانے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑتا پھر اپنے بندوں کو نا۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ لذت عطا کر دے کہ ہمیں اس لیول کا سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ہم نے سورت جو ہم پہلے پڑھے تھے، سورت آل عمران، اس میں ہم نے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بارے میں کتنا پڑھا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ آل اعراف میں کہتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمانوں اور زمینوں میں سے بارشیں کر دیتے رحمتوں کی۔
اللہ اکبر. اللہ کی رحمت دیکھیے. ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی مصیبت میں ایسے پھنس جاتے ہیں, کبھی دل ہی اداس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ان لوگوں پہ کھول دیتا اگر وہ میرا تقوی اختیار کرتے. اللہ سے دعا کریں اس پروگرام میں پورا وقت اللہ سے یہ دعا کریں, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا رب العالمین ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا کر. ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں سمجھ آئے کہ تقوی ہے کیا, کیونکہ پوری صورت میں جب اتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ کا تقوی, آخر وہ تقوی کیا ہے, ہمیں اس کی ریچ تک پہنچنا کیسے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تقوی تھی, اور اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو اللہ کے احکامات سے دور ہمیں کر دیں, جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جس سے وہ پھر محبت کرتے ہیں, وہ متقی لوگ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. اللہ اکبر, اللہ محبت کرتا ہے. جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے. وہ آسمان کے فرشتوں کی گونج زمین کے فرشتوں کو سنائی دیتی ہے, اور وہ اس کے ارد گرد جو انسان کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ان کو القاء کر دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو کیونکہ رب اس سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی آپ دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں, یہ کیسے مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے, یہ کیسے مجھ سے اتنی پیار سے بات کر رہا ہے. ایکچولی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. ہم اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں کرتے ہیں, نیم برانڈ چیزیں پہنتے ہیں, مہنگے مہنگے شوز پہنیں گے, مہنگے پرس لیں گے, مہنگے جوڑے پہنیں گے کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ہو جائے, لوگ سمجھے واو اس نے یہ کیا تھا. آپ اللہ کا تقوی لے لیں, اللہ وہ واو لوگوں کی آنکھوں سے, ان کی زبان سے, ان کے رویوں سے کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ سے بس دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا. آمین ثم آمین. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں پہلی آیت کر رہے ہیں. اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ آگے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا. کہ دیکھیں یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے رب سے, الذی, وہ جس نے, خلقکم, پیدا کیا تمہیں, من نفس واحد, ایک نفس سے, وہ خلق منہا, اور اس نے پیدا کیا اسی سے, زوجہا, اس کی بیوی کو, وبثا, اور پھیلا دیے, منہما, ان دونوں سے, رجالاً, مرد, کثیراً, بہت سے, ونساءً, اور عورتوں کو. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو, اب دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈارون کی تھیوری پڑھی ہے, یا پھر ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے اگر گوگل کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی وہ بندروں سے انسان بنے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو تم کوئی بندر کی اولاد نہیں ہو, تم کسی تھیوری کی وجہ سے تم ایسے نہیں پیدا ہو گئے ہو, تمہیں ایک نفس آدم علیہ السلام سے پیدا کیا, اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. دیکھیں کہا نا وَخَلَقَ مِنْهَا, اور اس نے پیدا کی اس سے, زوجہا, اس کی بیوی کو. اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب زوجہ کو ان کی پیدا کیا تو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ پسلی سے کیونکہ پیدا ہوئی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ سارے آدمیوں کو ایک پیغام ہے کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, وہ ٹوٹ جائیں گی, ان کو ویسے ہی رہنے دو, وہ بڑی اچھی ہیں, ایسے کی ویسے ہی ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. وَمِنْهَا زَوْجَهَا, اور اسی سے اس کی بیوی کو, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور اسی سے ان کی بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا کی. دیکھیے آج ہم جو پورے کے پورے لوگ ہیں نا, پوری کائنات وہ ایک ہی کنبہ ہے, ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی گورے کو کالے پر, اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور فضیلت جو کسی بھی انسان کو دوسرے پر ہے وہ صرف اس کے تقوی کی وجہ سے ہے.
اللہ اکبر. اور آگے دیکھیے کہ ہم کس طرح سے وہ ذاتوں کو لے کے ہم جب اب تو الحمدللہ اب باہر جو لوگ آ گئے ہیں ان میں تو پھر بہت بہتری آ گئی ہے، لیکن ذاتوں پہ لڑتے ہیں، برادریوں پہ لڑتے ہیں، شہروں پہ، لاہور کا، کراچی کے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کس طرح سے ہم لوگ فرق کرتے ہیں، کیسے گورے رنگ کو کالے رنگ پہ فرق کرتے ہیں، کیسے عربی کو کہ وہ تو وہ لوگ خالص عربی ہیں اور کیسے اجمی کے ساتھ ان کو کمپیئر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ سارے کے سارے تم ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں پھر کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، الَّذِي، وہ جو تَسَاءَلُونَ، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی، اس کے واسطے سے. کہ وہ کون سے سوال کرتے ہیں؟ جیسے کبھی کوئی ظلم کرتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ایسے نہ کرو، کہ اللہ کا واسطہ دے کر جس کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو تو اس اللہ سے ڈر جاؤ. والارحام، اور رشتے کاٹنے سے. دیکھیں وہ وتقو، دیکھیں ایک ہی سینٹنس میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے. جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ہم رشتہ داریاں بھی نہیں نبھائیں گے. ارحام دیکھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رشتے کاٹتے ہیں نا، رحم جو ہے وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹک جائے گا اور وہ دہائی دے گا کہ یا رب العالمین، ان لوگوں نے دنیا میں مجھے کاٹا تھا تو آج ان کو تو جنت میں نہ بھیج. تو اس لیے اتنا ضروری ہے. دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ میرا فلاں رشتہ دار وہ میرے سے اچھا، میں اس سے اچھا، تو بات ختم، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں. صلح رحمی کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے تو اپنا جواب دینا ہے نا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی پہچان دے. دیکھیں سب سے پہلے ارحام میں آپ دیکھیں یہ رشتے کون سے آتے ہیں. ایک ماں باپ ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ ایک ٹری کی طرح دیکھ لیجئے کہ ایک جڑیں ہیں جیسے ایک ٹری کی، وہ آپ دیکھیں اس کے ماں باپ ہیں. پھر تنا آپ دیکھیں، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں نا، جیسے بہن بھائی ہیں وہ ہیں، اور پھر اس میں شاخیں ہیں، جیسا پھر بہن بھائیوں کی شادی ہوتی ہے اور ان کی اولادیں آ جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی خاندان ہو جاتا ہے. پھر رحم کے ساتھ کیونکہ ماں باپ جڑے ہوتے ہیں نا، تو ماں کی جو فیملی کے ساتھ ہے، جیسے آپ کی خالائیں ہیں، آپ کے ماموں ہیں، پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، نانا نانی آ جاتے ہیں. اور پھر دوسری طرف اگر باپ کے رشتے میں دیکھو تو آپ کا دادا دادی ہیں، اور پھر آپ کی پھوپھیاں ہیں، پھر آپ کے چچا تایا آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں. یہ جب میں نے آیت پہلی دفعہ پڑھی تھی میں اتنا ڈری تھی کہ میں نے باقاعدہ ایک ٹری بنایا تھا اور میں نے اس میں سارے لوگوں کے پہلے ایک دائرے میں جو ہمارے سب سے پہلے دیکھیں سب سے زیادہ حق جو ہے نا وہ آپ کا جو آپ کا سب سے پہلا ٹری ہے نا، پہلا آپ کا خاندان کا ہے کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کی اولادیں اور ان کے سپاؤسز ہیں، جو بھی ازواج ہیں ان کا ہے. پھر اس سے بڑا ٹری ایک دوسرا دائرہ آتا ہے جس میں وہ خالہ آ جاتی ہیں اور ماموں اور پھر چچا تایا وغیرہ اور پھوپھیاں آ جاتی ہیں. تو جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ اتنی دنوں سے باہر رہتے ہیں، کئی رشتوں میں کئی بچوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے کیا نام تھے، اچھا ان کے کتنے بچے تھے. پھر اتنا مزہ آتا ہے آپ وہ ٹری. اب آج جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ ضرور وہ ٹری بنا کے دیکھیے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ کر لو، ایسے کر لو، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پہ یہ آیت کیوں آ گئی ہے، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سارے احکامات دے رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا کتنا ضروری ہے جاننا. کیونکہ تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر ہم ایسے نہیں کریں گے نا، کیونکہ پھر ہم کہیں گے وہ میرے ساتھ برا تو میں اس کے ساتھ بری تھی، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے میں نے. دیکھیے جب گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں نا تو یہ تبھی بندہ کھلتا ہے. کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا جب شادیاں ہوتی ہیں کہ وہ رشتہ دار ناراض ہے، چلو جو اس کو منانے چلے، جو اس نے کہا تم میری دفعہ نہیں آئے تھے اب میں تمہاری دفعہ نہیں آؤں گا، میں نے یہ نہیں کیا. اگر ایک بھائی ناراض ہے تو تم اس کی پارٹی میں گئے تھے تو پھر اب میں نہیں آؤں گا. تو کس طرح سے ہم ان رشتوں کو کاٹتے ہیں. اب اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا نا، صرف اللہ کی محبت ہوگی اور ہم ہر کام اللہ کی ہی خاطر کریں گے، پھر ہمیں ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں رہے گی. پھر یہ وہ تقوی کا لیول آ جائے گا جو سب سے اوپر والا لیول ہے. پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بندے کے لیے خود اپنی لڑائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ والارحام اور رشتہ داروں کو کاٹنے سے ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے علیکم، تم پر رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے. دیکھیے رقیب پتہ ہے کس نگران کو کہتے ہیں؟ جس کی نظر گردن پہ ہوتی، مطلب اتنا شارپ اور اتنا کلوز ہوتا ہے کہ اس کی نظر ادھر ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگران ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ وَآتُوا اور دو الیتامہ یتیموں کو اموالہم۔ اب دیکھیے اب یہاں پہ بات آ گئی یتیموں کی کہ دیکھیے اللہ سے اتنا پیار آتا ہے جس کو کہا نہیں کہ یا رب العالمین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے یتیم جو ہوتے ہیں نا کہ جن کو سوسائٹی میں بھی وہ اتنی پیار نہیں مل رہا ہوتا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یا رشتہ دار بھی دیکھیں ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو زیادہ پیار مل رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ماں باپ ہی نہیں رہتے تو پھر ان بچوں کی جو حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے، جن میں اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں تقویٰ کا لفظ اتنی دفعہ لائے ہیں، تو تبھی یہ ساری چیزوں کی ہمیں سمجھ بھی آئے گی۔ اب یتیموں کے بارے میں جس کا باپ نہیں ہے، جس کے سر سے سایہ اٹھ گیا، اللہ کا سایہ ہے اس کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَآتُوا اور دو الیتامہ یتیموں کو اموالہم ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور نہ تم تبدیل کرو الخبیث ناپاک کو بالطیب پاک سے۔ اور جو ناپاک چیزیں ہیں، اگر دیکھیں اگر کوئی باپ جیسے فوت ہو گیا، اس کے بچے نابالغ ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا تو تم ان کے جو اچھے مال ہیں تم اپنے بزنس میں لگا کے بعد میں ان کو کہو کہ نہیں جی یہ تو نقصان ہو گیا اب میں نہیں دے سکتا، یا پھر ان کے گھر کی ایسی چیزیں تھی جو تم نے جلدی جلدی استعمال کر لیں کہ یہ تو اب بڑے ہوں گے تو یہ دیکھ لیں گے تو جلدی جلدی سے اب ہم یہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو جو یوزڈ چیزیں ہیں خراب ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کی چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرنا کہ ان کو خبیث چیزوں کے ساتھ ان کی طیب چیزوں کو بدل دو۔ ولا اور نہ تاکلوا اور مت کھاؤ اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مت کرنا، انہو بے شک وہ کانا ہے خوبن گناہ کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ تم ان کے مال اپنے مالوں میں ملا دو، یا پھر ان کی کوئی چیز اپنی چیزوں میں ملا کے، اس لیے کہ ان کو کیا پتہ چلنا۔ آپ کو یاد ہے کہ سورۃ کہف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو جائیدادیں ہوتی تھی وہ ماں باپ جو ہوتے تھے وہ کھود کے زمین میں اس کے اندر چھپا دیتے تھے، تو وہ جو بچے تھے ان کے ماں باپ اتنے نیک لوگ تھے، اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ماں باپ ہوں۔ تو جب ان کی دیوار گری تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ساتھ سفر پہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ دیوار جب بنا دی تھی تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، اور اگر اس لیے دیوار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ بنا دی تھی، ورنہ گاؤں کے لوگ آتے تو وہ دیکھتے کہ نیچے سے خزانہ مل جاتا تو خزانہ لوٹ کے لے جاتے۔ اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے ایسے لوگوں کی۔ دیکھیے کہ وہاں پہ اب یہاں پہ اس زمانے میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے جو یتیم ہو جاتا ہے تو پھر ماں کی ہی ذمہ داری ہو جاتی ہے، تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ یتیم جو تھا اس کے ولی جو اس کا ہوتا تھا، جیسے اس کا چچا ہے یا اس کا چچا نہیں ہے تو تایا، چچا، ماما جو بھی ہوتے تھے نا، جو اس کا ولی ہوتا تھا وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے، باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی کہ نہیں یہ ہماری کفالت میں جائیں گے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو پھر جو قبیلہ ہوتا تھا وہ اس کا کفالت کرتا تھا۔ آج کل تو ہم نے پورا سسٹم ہی بدل دیا ہے۔ اگر کبھی ایسے ہوتا تو وہ ماں بیچاری جس کے پاس ابھی اتنے ذرائع بھی نہیں ہوتے، وہ کس طرح سے کمائے، کیا کرے کیا نہیں کرے، ساری اس کے ذمہ ہو جاتی ہیں، اور پورے رشتہ دار بھاگ جاتے ہیں ایسے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں سارے احکامات دے رہے ہیں کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، بے شک یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر خوف ہو تمہیں اللہ کہ نہ تقسموا کہ تم تقسطوا کہ تم انصاف کر سکو کہ فی الیتامى یتیموں کے بارے میں، فَانْكِحُوا تو نکاح کر لو۔ اب یہ آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب آپ بڑے تحمل سے اس آیت کو سمجھیے گا کہ یہاں پہ کیونکہ یتیم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو آیت ہے نا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا تھا کہ جیسے اب جو یتیم ہو جاتا تھا اگر اس کے پاس مال ہے تو کیا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل وہ چچا کی کفالت میں آ گیا، تو چچا یہ سوچتا کہ جی یہ مال بھی آ جائے گا تو وہ اپنے کسی نکمے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دے، یا پھر آپ نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مال جائیداد تقسیم نہ ہو تو وہ جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے جو بھی بالغ بھی نہیں ہوتے اتنی بڑی بڑی عورتوں کی شادی ان سے کر کے تاکہ ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو، زیادتی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ قرآن کے ساتھ شادی کر دی تاکہ ہماری بچی وہ باہر نہیں جائے گی۔
تو یہ رسمیں اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ، اس کی وجہ سے تم دوزخ میں جاؤ گے. تو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فن کے ہو تو نکاح کرو ما طاب لکم، اس سے جو پسند آ جائیں تم کو. مطلب باہر جو لڑکیاں، جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں، کیونکہ نکاح کی ایک بہت بڑی شرط یہ بھی ہے کہ پسند آنا چاہیے. ایسے نہیں کہ تم مال کی محبت میں ان سے شادی کر رہے ہو. تو جو تمہیں پسند آ جاتی ہے من النسائی، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، و ثلاثہ، تین تین، یا رباع، اور یا چار چار. یہ پہلا مقام ہے اور ایک ہی مقام ہے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ تعداد کا ذکر ہے، تعداد کا ذکر کیا گیا. اس کی اب انشاءاللہ آگے جہاں پہ بھی اس کے پوری ڈیٹیل آئے گی، سورہ طلاق میں بھی آتی ہے انشاءاللہ اور آگے بھی، تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہ جو دیکھیے یہاں پہ ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ یہ 4 شادیاں کرنا یا 3 یا 2 شادیاں کرنا. یہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، تو عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا، وہ بہت بہت شادیاں کر لیتے تھے. آپ کو یاد ہے داؤد علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو ان کی بے شمار بیویاں ہوتی تھی. اگر آپ نے شہزادوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ حرم میں اتنی عورتوں سے نکاح کر کے رکھا ہوتا تھا، پھر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون عورت کہاں ہے، اور اس کا کسی کا حق نہیں دیا جاتا تھا. عورتوں کو غلامی کی طرح نکاح کر کے ان کو غلاموں کی طرح بس چھوڑ دیا جاتا تھا اور کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں اس پہ حد لگا دی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے ہو، اور اس کے پھر ریزن بھی. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈر ہو تم کو، اللہ کہ نہ تعدلوا، کہ تم عدل کر سکو گے، فواحدتاً، تو ایک ہی کافی ہے. اس کو بڑا سا انڈر لائن کر دیں کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو، جب کبھی بحث کرتے ہیں نا تو پھر اس بات کا بتانا بھول جاتے ہیں کہ فواحدتاً. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو عدل نہیں کرتے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے فالج زدہ بندہ اٹھتا ہے، اس کی ایک سائڈ فالج زدہ ہوگی اور وہ